جن تکلیف دہ مرحلوں سے گزر کر تم یہاں تک آئے ہو، ان سے اگر کوئی اور گزرتا تو کب کا مر چکا ہوتا۔ جن سسکیوں کے بعد تم آج مسکرا رہے ہو، اس مسکراہٹ کی شدت کا اندازہ اگر کسی کو ہو جائے تو اس کی سوچ دھنگ رہ جائے۔ میں نہیں جانتی کہ کبھی تمہیں کسی نے یہ بات کہی ہوگی یا نہیں، مگر یقین کرو تم سے زیادہ بہادر کوئی نہیں، تم سے زیادہ صابر کوئی نہیں۔ تمہارے ضبط کی مثال تو یہ ہے کہ تمہاری سانسوں کا سلسلہ اب تک بحال ہے۔ تم موت چن سکتے تھے، مگر تم نے زندگی کو چنا، خدا کی دی گئی سانسوں کی لاج رکھی۔ تم گرے تو تھے، مگر پھر تم نے خود کو سنبھالا، خود کو جینا سکھایا۔ تم تنہا نہیں ہو، یہاں ہم سب ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، راستے مختلف ہیں بس، مگر آج جہاں تم ہو سکتا ہے وہاں کل میرا مقدر ہو، اور جہاں میں ہوں ہو سکتا ہے وہ تمہارا مستقبل ہو، اور جہاں تم نے اتنا سفر طے کر لیا وہاں یہ بھی طے کر لو گے۔ جو یقین تمہیں یہاں تک لے آیا ہے وہی آگے بھی لے کر جائے گا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، مہکتا چہکتا ہوا موسم پھر سے لوٹ آئے گا، تو تم بس یقین رکھو۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم نے مایوس ہو کر جو مانگنا چھوڑ دیا، تم نے مایوس ہو کر دعا مانگنا چھوڑ دی ہے، وہی تمہاری قبولیت کی دعا ہو۔ وہ چیز جو تمہیں شدت سے چاہیے وہ تمہیں تب ہی ملے گی جب تم اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر فریاد کرتے رہو گے۔ کیا پتہ تمہارے نصیب کے اس صفحے پہ اللہ نے یہی لکھا ہو، تو اگر تم اس چیز کے لیے لڑنا ہی چھوڑ دو گے، دعا کے لیے جھولی پھیلانا ہی بند کر دو گے، تو وہ چیز کیسے تمہیں ملے گی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کاوش کوشش کرتا ہے، اور دعا ہی وہ آخری اور اکلوتی کوشش ہے جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اور دعا کی طاقت تو یہ ہے کہ اللہ اسے کبھی نہیں موڑتا، جو بہتر ہوتا ہے اس پہ کن فرما دیتا ہے، اور جو بہتر نہیں ہوتا اسے ہمارے حق میں بہتر بنا دیتا ہے، اور کچھ دعائیں وہ دگنے اجر کے لیے اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، تاکہ آپ کے اعمال میں روز محشر کوئی کمی پیشی ہو تو اسے اس سے پورا کر سکے۔ وہ کسی بھی حال میں آپ کا برا نہیں سوچتا۔ کچھ بھی اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ دعا کے لیے بھی انسان تب تک ہاتھ نہیں اٹھا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ نے دعا کی توفیق دیتا ہے، اور اللہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے راضی ہونا ہوتا ہے، جب اس نے کن فرمانا ہوتا ہے، تبھی وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ آ کر مجھے منائے، مجھے پکارے، اور اس کی ہر مانگی ہوئی دعا پہ راضی ہو جاؤں۔ اور اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خود ہمارا انتخاب کرتا ہے، ورنہ ہمارے ارد گرد کتنے ایسے لوگ ہیں جو مایوس ہو کر دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پھر وہ توفیق بھی نہیں دیتا جو اس کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے اور اس کے فیصلوں پہ صبر نہیں کرتے۔ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ میں اب بھی دعا کی طرف ہے، اور اسی طرف سے آپ وہ سب حاصل کر لیں گے جس کے لیے آپ کا دل ترستا ہے، کیونکہ وہ مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ بے شک